میرے سننے والوں کو، ان سب لوگوں کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور جو سبسکرائب کرنے والے ہیں، اور میرے سب کمنٹس کرنے والوں کو، لائکس کرنے والوں کو، کچھ لوگ مجھے میسج میں بھی کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی کر رہے ہیں کہ ان سب کو خوش آمدید چوتھے حصے میں بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس کی ورکشاپ میں، آن لائن ورکشاپ کے چوتھے حصے میں۔ تو ابھی اس کے 3 حصے گزر چکے ہیں اس سے پہلے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پر اعتمادی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، وہ کیسے اس کی عزت نفس کو بھی بڑھاتی ہے، اس کی زندگی کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتی ہے، اس کی ہر قسم کی زندگی کے ہر پہلو کی کوالٹی کو بہتر کر دیتی ہے، چاہے وہ ایموشنل ہو، سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، پروفیشنل ہو، آکوپیشنل ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا پرسنل ہو، انوائرمنٹل ہو، ہر چیز پہ اچھا اثر ڈالتا ہے یہ سیلف کانفیڈنٹ ہونا، اپنے بارے میں پر اعتماد ہونا، اپنے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ کے لیے پازیٹیو کر دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے، پر اعتمادی، اپنے اوپر خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کیا ایکشنز لینے چاہیے، کیا کیا اعمال اس کے لیے درکار ہیں، کیا کیا عوامل درکار ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ ہاں جی، تو سیلف کانفیڈنس کے لیے ہمیں، یا خود اعتمادی کے لیے ہمیں کس قسم کے ایکشنز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر عزت نفس کو ابھارنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اپنی عزت خود کرنے کے لیے، اپنے بارے میں مثبت طریقے سے سوچنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنی سوچ کو ہم پازیٹیو کریں، مثبت کریں، اور جب ہماری سوچ ہمارے بارے میں پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی، تو اس کا امپیکٹ، جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں بھی ورکشاپ کے ڈسکس کیا تھا، اس کا امپیکٹ آتا ہے ہماری باڈی لینگویج پہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ، ہمارے چلنے پھرنے پہ، ہمارے دیکھنے کے انداز میں، ہمارے بات کرنے کے انداز میں، اور وہ سارا کچھ جو دوسرے اینڈ پہ ہماری بات سن رہا ہوتا ہے یا ہم سے مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے محسوس ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ دوسرا انسان ہمارے بارے میں کیسے سوچے گا۔ اگر ہم خود ہی اپنے بارے میں انڈر کانفیڈنٹ ہوں گے، پر اعتماد نہیں ہوں گے، ہماری عزت نفس اپنی نظر میں کم ہوگی، تو دوسرے ہماری کیا عزت کریں گے۔ تو یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں مثبت سوچ رکھیں، اور پھر اس مثبت سوچ کو لے کر آگے چلیں گے تو وہ آپ کی ایٹیٹیوڈ میں آ جائے گی، آپ کی جو تھاٹ ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ ایک دوڑ میں شامل ہو جائیں گے جو آپ کو جیت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو اس لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ ایک رائٹر تھے ڈاکٹر سیموئل جانسن، بہت مشہور رائٹر تھے، پوئٹ تھے انگلش کے، اور وہ اس کے علاوہ کرٹک بھی تھے، اور بہت ہی پختہ ذہنیت کے آدمی تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سیلف کانفیڈنس از دا فرسٹ ریکویزٹ ٹو گریٹ انڈرٹیکنگس، مطلب جب آپ بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ خود پر اعتماد ہے۔ ظاہر ہے یہ ہم نے پہلے حصے میں بھی ورکشاپ کے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ خود پر اعتماد ہی نہیں کر پاؤ گے تو آپ نہ بڑے خواب دیکھ سکو گے، نہ بڑے پلانس بنا سکو گے، نہ آپ میں انہیں پورا کرنے کی صلاحیت یا ہمت ہوگی، وہ ہمت ہی نہیں جٹا پاؤ گے آپ پہلا قدم اٹھا سکو انہیں پورا کرنے کی طرف۔ تو اس لیے خود اعتمادی بہت زیادہ ضروری ہے، پہلی چیز ہے جو ہمیں چاہیے بڑے کام کرنے کے لیے یا اپنے پلانس کو پورا کرنے کے لیے۔
تو پہلی چیز پھر اس کا مطلب ہے سیلف کانفیڈنس کو پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پازیٹیو ہوں اپنے بارے میں، اور پھر ہم آگے کی طرف سوچیں گے جب، تو ہمیں پتہ چلے گا جب ہم پازیٹیو ہوں گے کہ ہمارا سیلف کانفیڈنس بھی بہتر ہو گیا ہے، اور اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں جب ہم پلان کر سکتے ہیں اور اس پلان کو عملی جامہ بھی پہنا سکتے ہیں. So, what do we need to do after, of course, being positive about ourselves? We need to do something else too. We need to act positively towards life as a whole. An example just came to my mind. There is a glass of water, and there is a glass which has half, say, water in it. There are two people, A and B. A will say this glass is half full, and B will say this glass is half empty. Now, these are minor statements. The level of the water remains the same in the glass. It does not change. It remains the same. But the two perspectives are totally different. The two ways of looking at the glass and the level of the water in the glass are totally different. The two perspectives are disseminating different forms of energy. A, who is saying the glass is half full of water, is disseminating positive energy. B, who says the glass is half empty, is disseminating negative energy. And when that message is decoded by the recipient, positive and negative energies respectively are also received by them. When you're saying something positive, it means you are putting your positive energy into action. When you say the glass is half full, you're disseminating, giving out positive energy, putting your positive energy into action, because the listener is going to feel positive at your statement. When you say the glass is half empty, you're disseminating negative energy. The decoder of your statement is going to feel negative, is going to feel down. So the depression that you feel, the discontentment that you have, will be translated in your words, in your perspectives to the other person. This is your perspective on life. This is the perspective of A and B on life, positive and negative, as we just discussed with a small example. You have to be positive about life, because if you are positive, you will disseminate positive energy. Your self-image will become positive, and you will be reflecting that self-image in your attitude, in your behavior, in the way you deal with others. And they will be reacting to that positive energy in a positive manner. If they find negative vibes coming from you, they will act negatively towards you. So, acting positive is very important. Now, Rosalind Smith Carter said, if you doubt you can accomplish something, then you can't accomplish it. You have to have confidence in your ability and then be tough enough to follow through. Very nice. And very important. If you don't believe in yourself, if you don't believe in your own abilities, how can you do something? If you doubt that you can accomplish something, you are never going to be able to accomplish it. You will not be able to, because you will have negative energies emanating from you. You will be working within those negative energies. There will be no positivity. And when there will be no positivity, you will not be able to do well. You will not be able to accomplish things. So, in order to accomplish something big, accomplish something good enough, you need to have self-confidence. And then you need to be strong enough to follow through and to accomplish
what you wanted to. Because there are going to be hurdles, many hurdles on your way. There are going to be problems. You have to face them. You have to brave them out. And if you don't have self-confidence, you cannot do that. If you're not tough enough, you cannot do that. So you have to be self-confident and strong to be able to achieve things. ہاں جی، تو مثبت سوچ رکھنے کے علاوہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں مثبت طریقے سے بیہیو بھی کرنا پڑے گا. جو عمل ہم کریں وہ بھی مثبت ہونا چاہیے. جس طرح مثبت سوچ رکھنے کی ہم نے بات کی اپنے بارے میں پچھلے والے امیج میں آپ نے دیکھا. اب ہم بات کریں مثبت سوچ رکھنا، مثبت عمل کرنا پوری اوور آل زندگی کے بارے میں. آپ کس طرح سے پازیٹیو ہوتے ہو زندگی کے بارے میں. یہ وہی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک گلاس جو ہے اس میں آدھے گلاس میں پانی ہوتا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ کے دو لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھنے میں کہ نظریے میں کتنا فرق آ جاتا ہے. کہ ایک شخص کہہ رہا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے آدھا گلاس خالی ہے، تو وہیں سے ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. گلاس میں پانی اتنا ہی رہتا ہے مگر ان کا ایٹیٹیوڈ اس گلاس کی طرف مختلف ہے ایک دوسرے سے. اسی طرح ہم سب کا نظریہ زندگی کی طرف مختلف ہے ایک دوسرے سے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آدھا گلاس بھرا ہونے پہ بہت ہی قناعت سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس غم میں رہ جاتے ہیں کہ آدھا گلاس کیوں خالی ہے، اسے پورا بھرا ہونا چاہیے تھا. تو بہتر وہ ہوتا ہے جو آدھے گلاس کے بھرے ہونے پہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آ جاتی ہے. دوسرا جو شخص ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے کہ یہ آدھا گلاس بھی بھرا ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے ہماری جو مثبت عمل ہے، مثبت سوچ ہے زندگی کے بارے میں اوور آل، وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے ہماری اپنی پرسنالٹی پہ جو اثر پڑتا ہے وہ دوسروں کو نظر آتی ہے. وہ پرسنالٹی، وہ اثر دوسروں کو نظر آتا ہے. اب اگر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اس کا امیج ڈفرینٹ ہوگا بنسبت اس شخص کے جو کہہ رہا ہے آدھا گلاس خالی ہے. دونوں کا ڈفرینٹ ہے نا. ہم دونوں کے بارے میں جب سوچیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ مثبت ہے جو کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہے، اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے اس کی سوچ منفی ہے زندگی کی طرف. تو اس لیے جب ہم لوگوں سے وہ جو ہمیں کہے گا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، جب ہمیں وہ یہ کہے گا تو ہم اس کے بارے میں مثبت طریقے سے سوچیں گے، اور اس کی یہ بات ہمارے لیے ایک پازیٹیو انرجی لے آئے گی. اور جو کہے گا آدھا گلاس خالی ہے تو وہ نیگیٹو انرجی ڈسمنیٹ کرے گا. ایسے لگے گا جیسے اس سے منفی شعائیں نکل رہی ہیں جیسے اس سے. تو اس لیے پازیٹیو ہونا زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے. روزلینڈ اسمتھ کارٹر نے کہا، if you doubt you can accomplish something, then you can't accomplish it. You have to have confidence in your ability and then be tough enough to follow through. کہ اگر آپ کسی چیز پہ کہ خود کر سکنے پہ یقین ہی نہیں کر سکتے، آپ کو شک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ واقعی نہیں کر سکیں گے. آپ کو خود میں اعتماد ہونا، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر آپ کو اتنا ٹف ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو عملی جامہ پہنا سکیں. کیونکہ ظاہر ہے عملی جامہ پہنانے میں بہت ساری دشواریاں آئیں گی، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، جن سب کو آپ کو عبور کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے، اپنے اندر اپنی صلاحیتوں میں یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے یہ خود پہ یقین رکھنے کی جو چیز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
The third thing, very important thing, is to set goals and to achieve them. We have been discussing that previously as well. In the last image also we discussed that. But then what is new here is that you should set goals that are achievable, not goals that are too high for you to achieve. Goals that are achievable for you yourself, you should set them that way. They should be practical enough, realistic enough. So when the goals that you set are realistic enough, you know that you can achieve them, you will be able to. But if you set your goals too high, they are not realistic, they are unrealistic, you will not be able to achieve them. And what will happen? You will get disillusioned, disappointed. And when you get disillusioned and disappointed, when you are unable to achieve your goals as you have planned for yourself, you lose your self-esteem, you lose your self-confidence. So you should first, you have to start somewhere. The first step has to be taken. So plan your goals in a way that are achievable, so that when you achieve that goal, you're able to plan further, then move further, a bit higher, so that you give yourself a good starting. And then when you follow through, what happens is you achieve one goal, you set another goal, you achieve that goal, you set another goal, you achieve that goal, and then you go on and on and on, and you keep on giving yourself a continuous dose of self-confidence and self-esteem and self-actualization. All these things are very important for your mental, psychological health. So they really help you feel happy and good and satisfied, and that you have achieved something, that you have accomplished something. They grow your confidence in your abilities, in your capabilities, in your confidence, and they make you a happier, livelier person as a whole. Zig Ziglar said, he was a psychologist, and he said, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oh, very nice, precise, crisp words by Zig Ziglar. You don't have to be very great to start with, because you have to start with basic things. Each one of us has to start somewhere. And when we start with basic things. We don't reach the top of the ladder in one stride. No. We have to go on upwards step by step. So you don't have to be great to start with, but you have to start to be great. To reach that top ladder, to reach that top strand, you have to be great. So you have to start. You don't have to be great, you have to start so that you reach that top strand. Self-confidence and not being overconfident, because when you're overconfident, you get disillusioned about things. There are chances that you will not be able to achieve the high goals, the bloated goals that you set for yourself, and then you will feel disillusioned. Then you will feel disappointed with yourself, and then you will lose your self-esteem and self-respect. जी, तो इसमें तीसरी चीज़ आती है कि आपने अपने लिए गोल्स रखने हैं और फिर आपने उनको अचीव करना है. तो जब हम गोल्स रखने की बात करते हैं तो हमने पहले भी ये कहा कि पुरएतमाद होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ख्वाब देखेंगे. अगर आप में एतमाद ही नहीं होगा तो आप ख्वाब कैसे देखेंगे? ठीक है, लेकिन पुरएतमाद होने में और बेहद पुरएतमाद होने में, इस तरह से कि ओवर कॉन्फिडेंट होने में बड़ा फ़र्क है. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है.
کیونکہ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو تو آپ کیا کرو گے، آپ بہت ہی کوئی بڑا گول اپنے لیے سیٹ کر لو گے جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوگا، جو حقیقت کے قریب نہیں ہوگا، اور جب وہ حقیقت کے قریب نہیں ہوگا تو آپ اسے اچیو نہیں کر پاؤ گے، اور جب آپ اسے اچیو نہیں کر پاؤ گے یا اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے یا اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی عزت اپنی نظروں میں گر جائے گی، آپ کا اعتماد اپنے اوپر ختم ہو جائے گا، آپ محسوس کرو گے کہ آپ میں بالکل کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو اس کو، ایسی سچویشن کو، ایسے حالات کو قابو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ جو گولز اپنے لیے سیٹ کرتے ہو وہ ریئلسٹک ہوں، حقیقت سے قریب تر ہوں، ایسے گولز جو آپ واقعی حاصل کر پاؤ۔ تو جب آپ ایسے گولز خود کے لیے سیٹ کرو گے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے گول اے سیٹ کیا ہے اپنے لیے، تو آپ اس کو اچیو کر لیتے ہو کیونکہ وہ حقیقت کے قریب ہے اور آپ واقعی، آپ میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ آپ اسے اچیو کر سکو۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے بعد آپ کو خوشی ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو، آپ کی عزت اپنی نظروں میں بڑھ جاتی ہے، آپ کا اعتماد اپنے اوپر بڑھ جاتا ہے، آپ کا اعتماد اپنی صلاحیتوں کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس سے بڑا گول بی سیٹ کرتے ہو۔ اب وہ چونکہ گول اے پہلے آپ اچیو کر چکے ہو تو گول بی حقیقت کے دائرے میں آ جاتا ہے اور آپ اسے بھی اچیو کر لیتے ہو، اور پھر گول سی آتا ہے اور پھر گول ڈی آتا ہے۔ ہر چھوٹے چھوٹے سنگ میل پہ آپ زیادہ پر اعتماد بھی محسوس کرتے ہو، زیادہ خوش محسوس کرتے ہو، آپ کی اپنی نظر میں اہمیت اور عزت بھی بڑھ جاتی ہے، عزت نفس میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ آگے سے آگے چلتے جاتے ہو۔ زگ زگلر ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ آپ کو عظیم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کام کو شروع کرو، اس کے لیے پہلے آپ کو عظمت کی ضرورت ہے، بہت ہی قابل شخص ہونے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم شخص بننے کے لیے، ایک قابل شخص بننے کے لیے آپ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے کوئی کام، کیونکہ جب آپ شروع کرتے ہو پھر زینے کے اوپر، سب سے اوپر والے سٹینڈ پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے والے سٹینڈ پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے اوپر پہنچنے کے لیے سب سے نیچے سے شروع ہوتے ہو۔ آپ عظیم بننے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق گولز سیٹ کر کر کے، چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر کے، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، پھر آپ ایک عظیم انسان بنتے ہو، ایک بڑا گول اچیو کر لیتے ہو، اور اس سے، اس طرح سے آپ کا اعتماد بھی خود پہ قائم رہتا ہے، آپ کو خوشی بھی ملتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ بن بھی جاتے ہو، کہیں نہ کہیں زندگی میں پہنچ بھی جاتے ہو، اور شاید اپنے ایریا میں یا اپنے دائرہ کار میں آپ کوئی بہت اہم کام بھی کر لیتے ہو، جس سے واقعی فرق پڑتا ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر، آپ کے ارد گرد کی سوسائٹی پر، آپ پر خود، اور آپ ایک پازیٹیو امپیکٹ، ایک مثبت انرجی دنیا میں ڈسیمنیٹ کر دیتے ہو۔ جی، تو ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی پر اعتماد ہونے کے لیے، اپنی عزت نفس بڑھانے کے لیے، اور کس طرح کے ایکشن سیٹ کرنے چاہیے اور کس طرح کے نہیں کرنے چاہیے، اور کیا جب غلطیاں ہم کرتے ہیں بہت اوور کانفیڈنٹ ہو کر تو اس سے کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اب ایک امیج ہے، اور اس امیج میں ایک آدمی جو کہ شاید ایک پروفیشنل ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے، اس کو ہوا سے بھر دیا گیا ہے، اور کیا ہوگا کہ وہ ہوا جب زیادہ ہوتی جائے گی شاید وہ پھٹ جائے، یا پھر وہ ہوا اس میں سے نکل جائے گی اور پھر سے وہ ڈیفلیٹ ہو جائے گا، جیسے ایک غبارہ پھلا دیا جاتا ہے اور پھر وہ پھٹ بھی سکتا ہے، اور وہ زیادہ پھلا دیا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اور
ویسے بھی پہلے تو اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے. تو خیر یہ امیج بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن مجھے ابھی اور نہیں کہنا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. آپ لوگ سب اب اپنے پین اور پیپر لے لیں، یا اپنے لیپ ٹاپ پہ لکھیں، یا اپنے آئی پیڈ پہ لکھیں، یا اپنے موبائل فونز کے نوٹ پیڈس پہ لکھیں، جیسے آپ لوگ اچھا فیل کرتے ہیں. 3 سے 5 لائنیں لکھیں، سطریں لکھیں اس بات پہ کہ اوور کانفیڈنٹ ہونے سے ہمیں کیا کیا منفی اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں. جب آپ یہ لائنز لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ انہیں پڑھیں. یہ آپ کی برین سٹارمنگ ہوگی، آپ کی ذہنی ایک ورزش ہوگی اس ساری ڈسکشن کے بارے میں جو ہم نے کی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس ڈسکشن سے فرق پڑا ہے اور آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے، آپ کو آپ کے ذہن کو غذا ملی ہے سوچ کی، اور آپ میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے. تو آپ یہ ایکٹیویٹی کریں اور اس کے بعد یہ سب کچھ لکھیں. ہمارا جو چوتھا حصہ ہے ورکشاپ کا یہاں اختتام پذیر ہوگا، اور اگلے حصے میں ہم دوبارہ ملیں گے. آپ پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اگلے حصے کے لیے. بہت بہت شکریہ.